فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، صدق اللہ العظیم۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اپنے حبیب سے کہ اے حبیب آپ مذکر بنا کر بھیجے گئے، آپ تذکیر فرما دیجئے، کسی کے اوپر مسلط مت ہوئیے۔ جب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام اللہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے تو نبی کے نائبین، علماء اور مشائخ، دعات اور ائمہ کرام اندازہ کر لیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ہم اور آپ جب تقریر اور بیانات کرتے ہیں تو اس کے آخر میں ایک جملہ پڑھتے ہیں وما علینا الا البلاغ۔ اس کو پڑھتے وقت بھی ہمیں دل و دماغ میں اس چیز کو رکھنا چاہیے کہ ہمارا کام کیا ہے؟ بلاغ، پہنچا دینا، ارسال کر دینا۔ جو ہم نے کیا، جو ہم پہ تھا وہ ہم نے ادا کر دیا، باقی ماننا نہ ماننا، ہدایت پانا نہ پانا، یہ سامعین کی قسمت اور ان کے حصے کی بات ہے، اور ہدایت دینا نہ دینا یہ اللہ کی مرضی کی بات ہے۔ لیکن اپنی کوشش کیا ہے؟ دعوت اور تبلیغ، ارسال اور ترسیل۔ تو جو اچھی بات ہم کو اور آپ کو ملے وہ دوسروں تک کے پہنچا دینا، یہی اچھائی ہے۔ لیکن اس اچھی بات کو ڈنڈے کے زور سے، پوری طاقت سے، قوت سے کسی پہ نافذ کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہمارا اور آپ کا، بالخصوص دعات کا کام نہیں ہے۔ یہ بات زندگی میں ہر لمحہ یاد رکھنے کی ہے۔ اسی طریقے سے مفتیان کرام جب فتویٰ لکھتے ہیں تو آخر میں، فتوے کے آخر میں لکھتے ہیں واللہ عالم بالصواب۔ اس کا صاف واضح مطلب ہوتا ہے کہ فتویٰ، کسی کا بھی فتویٰ، یہ ان کی تحقیق ہے، اور اللہ نے جو علم ان کو دیا ہے اور اس علم کی روشنی میں جہاں تک انہوں نے اپنے آپ کو درست اور صواب سمجھا، اس کا حکم انہوں نے تحریر فرما دیا ہے۔ لیکن حق و ثواب کا راستہ وہیں ختم ہو جاتا ہے اور وہ فتویٰ حرف آخر ہو جائے، ایسا نہیں۔ اگر وہ قطعی ہوتا قرآن اور حدیث کی طرح تو پھر اس جملے کے لکھنے کا مطلب ہی کچھ نہ ہوتا جو آخر میں لکھا جاتا ہے واللہ عالم بالصواب۔ اس کو اگر قرأت اس کی درست کر دیں گے تو اس کا ایک معنی ہوتا ہے واللہ عالم بالصواب، واو قسمیہ ہو جائے گا تو اس کا وہ مطلب ہو جائے گا جس مطلب پہ بعض مفتیان کرام فتویٰ دینے کے بعد مصر ہو جاتے ہیں اور اڑ جاتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ اس فتوے کے علاوہ کوئی بھی فتویٰ درست اور صحیح نہیں ہے۔ تو ان کو قرأت اسی طرح کرنا چاہیے واللہ عالم بالصواب۔ لیکن یہ بندگی نہیں ہے، یہ علم نہیں ہے، یہ ہدایت نہیں ہے، اور یہ دین کی خدمت نہیں ہے، بلکہ دین کے اندر چودراہٹ کرنا ہے، مسلط ہونا ہے۔ تو اسلام کی تعلیمات جن علماء کے دوش پہ، کاندھے پر، اور جن کی تحریر و تقریر کے ذریعے اسلام کی تعلیمات دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلی ہے، وہ لوگ جب جب اچھے رہے تو اسلام کی تعلیمات کو لوگوں نے بڑی اچھائی سے لیا اور معاشرہ بھی اچھا رہا، اور جب جب علماء نے اوور ایکٹنگ کی، دعات اور خطبہ نے، ائمہ نے جب جب اسلامی تعلیمات پر اپنی تعلیمات کو، اپنی مرضی کو مسلط کیا، اپنے مزاج میں اسلام کو ڈھال لیا، اسلام کے مزاج میں اپنے آپ کو نہیں ڈھالا، تب مسلمان گروہ بندی کے شکار ہوئے، اور مسلمانوں کی بڑی تباہی کے داستان موجود ہے۔ ہم اور آپ جس دور میں پیدا ہوئے، یہ دور بھی کچھ اسی طریقے سے ہے کہ یہاں علماء اور دعات اور مشائخ نے خدمتیں کی ہیں، بڑی خدمتیں کی ہیں، لوگوں تک کے دین پہنچایا ہے، لوگوں کو اللہ اور رسول سے جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے رہے جنہوں نے اپنے آپ کو، اپنے مزاج کو دین و شریعت پہ حاوی کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ گروہ در گروہ بڑھتے چلے گئے اور اختلافات بڑھتے چلے گئے۔ تو ہم اور آپ جس معاشرے میں ہیں وہ اختلافات اس معاشرے میں زیادہ ہیں۔ اب ہماری ذمہ داریاں زیادہ ہو جاتی ہیں،
جب آپ کسی معاشرے میں جاتے ہیں اور وہاں امراض زیادہ ہوں تو آپ کی ذمہ داری بھی زیادہ ہو جاتی ہے، احتیاط بھی آپ کو زیادہ کرنا ہے، اور آپ کو دوسروں کے لیے بھی راستے مناسب اور محفوظ راستے متعین کرنے ہیں۔ تو ہم اور آپ جس معاشرے میں ہیں، جی رہے ہیں، یا جس میدان میں ابھی آپ لوگ جائیے گا عوام کے درمیان، جن کو آپ بہت اچھا سمجھتے ہوئیے گا دور سے، جب قریب جائیے گا تو کہیں رزلٹ الٹا نکلے گا، اور جن کو آپ بہت برا سنے ہوں گے جن کے بارے میں کہ بہت ایسے ہیں اور ویسے ہیں، ممکن ہے کہ آپ ان کے جب قریب جائیں گے تو آپ اس کے برعکس پائیں۔ تو میری صرف یہ گزارش ہے کہ آپ اور ہم سب ایک زاویہ بنائیں، اور وہ زاویہ ہونا چاہیے اسلامی تعلیمات کے معیار پر، معیار اس کا اسلام ہو، نہ کوئی فرقہ ہو اور نہ کوئی برادری ہو، ان چیزوں سے اوپر اٹھ کے ایک اسلامی معیار ہونا چاہیے، کسی کو پرکھنے کا، کسی کے ساتھ تعلقات کو نبھانے کا، کسی کے پیچھے نماز پڑھنے کا، کسی کی اقتداء میں اور کسی کا مقتدی بننے کے لیے معیار ہمارا ہونا چاہیے، اسلامی معیار ہونا چاہیے۔ اب وہ اسلامی معیار ہے کیا؟ آپ اس 15 روزہ ورکشاپ میں مختلف علماء اور خطبہ سے اس کی باریکیوں پہ سماعت کریں گے، اور موٹی موٹی باتیں آپ پہلے سے واقف ہیں، جانتے ہیں، لیکن اس کے اندر مزید شائننگ کے لیے آپ کو یہ 15 روزہ ورکشاپ میں بلایا گیا ہے، تاکہ جو آپ نے سیکھا وہ تازہ ہو جائے، اور جو آپ کا نیا میدان آنے والا ہے زندگی کے مرحلے جو اگلے ہیں، اس میں آپ اپنے آپ کو تازہ دم کر کے نئے پلاننگ کے ساتھ آپ آگے بڑھیے۔ آپ کوئی کام کیجئے، زندگی کے کسی شعبے میں رہیے، لیکن ایک اچھا انسان، ایک اچھا عالم بن کے تو آپ کہیں بھی رہ سکتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ آپ کو اپنے بال بچوں میں بھی رہنا ہے تو آپ کو یہ احساس کر کے رہنا ہے کہ میں ایک اچھا مسلمان ہوں، ایک اچھا عالم ہوں، اور ایک اچھا سماجی ذمہ دار انسان ہوں۔ اگر ان ذمہ داریوں کے ساتھ آپ اپنے گھر میں اور اپنے محلے میں، اپنی مسجد میں، اپنے معاشرے میں، اپنی دکان میں، اپنی مسجد میں، کہیں بھی اپنی درسگاہ میں، کہیں بھی اگر آپ رہ رہے ہیں تو چلتے پھرتے دعوت و تبلیغ کا ایک نمونہ ہے، الگ سے کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ آپ کو ایک بار دیکھیں گے، 2 بار دیکھیں گے، دیکھتے دیکھتے سال 2 سال گزر جاتا ہے، سال 2 سال کے بعد لوگ آپ کو ماننا شروع کر دیتے ہیں، یار ان کو بہت زمانے سے دیکھ رہا ہے، یہ بندہ بہت پنکچول ہے، بہت لائق فائق ہے، حساب کتاب کا بڑا پکا ہے، لین دین کا بڑا سچا ہے، قول کا صادق ہے وہ۔ تو آدمی دھیرے دھیرے قبول کرتا ہے، ایک دن میں کوئی نہیں قبول کرتا، چاہے جتنی بڑی ڈگری لے کر کے آ جائیے، ایک دن میں کوئی قبول نہیں کرے گا۔ آپ کو جو ریڈ کرے گا، پڑھے گا، دیکھے گا، وہی آپ کو قبول کرے گا، تو ٹائم لگتا ہے۔ تو آپ کوئی ضروری نہیں کہ آپ تدریس ہی میں رہیے، امامت ہی میں رہیے، کوئی ضروری نہیں ہے یہ، لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ اسلام کے ساتھ زندہ رہیے، یہ ضروری ہے کہ آپ اچھے اخلاق کے ساتھ اپنی زندگی گزاریے، یہ ضروری ہے کہ آپ جہاں رہیے آپ کے اعمال اچھے رہیں، یہ تو فرض ہے، یہ فرض عین ہے۔ اور آپ جہاں رہیے وہاں آپ کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، آپ نے پڑھ لیا، آپ نے تعلیم حاصل کر لی، آپ کے گاؤں میں تو 4 لوگ مفتی اور قاری اور حافظ اور محدث اور پیر صاحب ہو گئے، لیکن آپ کے گاؤں کے اور لوگوں کا کیا حال ہے، اس پہ بھی نظر رکھیے۔ ایسا تو نہیں کہ معاشرے کے وہ لوگ جو کہیں نہیں جا سکتے، سفر نہیں کر سکتے پڑھنے کے لیے، وہ دین کی بنیادی اور فرض عین تعلیم سے بھی محروم ہیں، اور اس تعلیم کا آپ انتظام کر سکتے ہیں۔ آپ کی اسکول میں ٹیچنگ میں نوکری لگ جاتی ہے، یونیورسٹی میں نوکری لگ جاتی ہے، آپ دکان کر کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن 1 گھنٹہ فی سبیل اللہ آپ نکال سکتے ہیں، 10 بچے کو بھی پڑھا سکتے ہیں، آپ دکان میں بیٹھ کر کے 50,000 روپیہ کما سکتے، تو ایک گھنٹہ کم سے کم آپ اس امت کے ان افراد کے لیے بھی تو دیجئے جو مستقبل ہے آپ کا، جو فیوچر ہے آپ کا، جو آپ کے مرنے کے بعد آپ کی قبر پہ جا کے آپ کے لیے دعا کر سکتا ہے۔ ایسے لوگ تیار کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اس زندگی کے ساتھ ہمیں معاشرے میں زندہ رہنا ہے۔ رونے کی بہت ساری باتیں، جیسے امامت میں ہم چلے گئے تو امام بن گئے تو یہ نہیں کہ ہماری ڈیوٹی ہے اور امامت کر رہے ہیں اور نذرانہ لے رہے ہیں اور بس ہو گیا۔ 25 سال سے امامت کر رہے ہیں ہم، اور 5 آدمی بھی ہم نہیں تیار کر پاتے ہیں کہ اگر عید بقرعید کی چھٹی میں ہم چلے جائیں تو ہماری جگہ مصلی امامت پہ کوئی کھڑا ہو سکے۔ یہ صرف نوکری کر رہے ہیں، ہم ملازمت کر رہے ہیں، ہم داعی نہیں ہیں، مبلغ نہیں ہیں، عالم نہیں ہیں، ہمارے اندر زندگی نہیں ہے۔
بس ایک فارمیلٹی ادا کر رہے ہیں، روٹی بن رہی ہے۔ تو ایسی زندگی میں ایک نئی زندگی پھونکنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے آپ مدرسہ چلا رہے ہیں، بہت اچھا مدرسہ چلا رہے ہیں بھائی، بہت چندہ بھی ہو رہا ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں بھی ہیں، ایڈڈ بھی ہیں مدرسے، لیکن ان مدرسوں کا حال یہ ہے کہ دارالحفظ چل رہا ہے 25 سال سے 50 سال سے، حافظ صاحب بھی پڑھا رہے ہیں، لیکن ایک حافظ ایسا نہیں پیدا ہوا جو کہیں تراویح سنا سکے، ایک عالم ایسا نہیں پیدا ہو سکا جہاں کوئی تدریس کی جگہ میں جا کے بیٹھ سکے، مدرس بن سکے۔ علم کا جنازہ اٹھا دیا، مدرسوں کی بلڈنگ بنی چلی جا رہی ہے، علم اٹھتا چلا جا رہا۔ تو ایسے مدرس نہیں بننا چاہیے۔ ایسے مدرس بننے سے بہتر ہے کہ آپ روزی روٹی کیلا بیچ کر کے ٹھیلے پر اپنی روزی روٹی کا انتظام کر لیں۔ بہت کڑوی ہے یہ بات، لیکن اس کے لیے ہم سب کو تیار ہونا پڑے۔ اب یہ تنقید ہم اپنی مجلس میں کر سکتے ہیں، اگر دوسروں کے مجلس میں کریں گے تو ہمارے لیے راستے میں رکاوٹیں پیدا ہوں۔ تو ہم لوگ اپنے اندر جوش پیدا کریں، نمونہ بن جائیے، آئینہ رکھ دیجئے، لوگوں کے راستے میں آئینہ رکھ دیجئے۔ آپ کے علاقے میں آپ جہاں جائیں، جہاں رہیں، جو علماء ائمہ کام کر رہے ہیں ان کے راستے میں ایک آئینہ رکھ دیجئے کہ صبح شام ان کو اپنا چہرہ دکھتا رہے۔ کوئی بات جملے سے نہ کہیے، کام سے کریے۔ ایک آپ نمونہ درسگاہ کھول دیجئے 10-20 بچوں کا، آپ خود پڑھانا شروع کر دیجئے، اور دیکھیے جتنے لوگ ہوں گے جو آپ کو جانیں گے 4-6 سال کے بعد سب آپ سے رابطے میں آ جائیں گے، وہ سب سے متنفر ہو کے آپ کی طرف بھاگیں گے، کیونکہ قوم پیاسی ہے، ان کو کام چاہیے۔ جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو لوگ پیسہ بھی دیتے ہیں، عزت بھی دیتے ہیں، دعوت بھی دیتے ہیں، اور جو لوگ کام نہیں کرتے ہیں ان کو دعوت بھی دے کے اگر بلا لیتے ہیں تو عزت نہیں دے پاتے۔ دل سے عزت ہوتی ہے، عزت تو دل سے نکلتی ہے نا۔ تو ایسا کام کرنا، جہاں بھی رہنا ہے ایسا کام کرنا ہے کہ نمونہ بنے ہم۔ اور اگر کوئی کام نہیں کر سکتے، ہم اپنی دنیا میں مست ہو گئے، تو کم سے کم جو 15 سال یا 10 سال جو ہم نے مدرسے میں پڑھا ہے، مدرسے میں نوکری کی ہے کیا؟ پیسہ دیا ہے؟ مدرسے میں ہم نے پڑھا ہے، اور مدرسہ چلانے والے نے کس طریقے سے مدرسے کو چلایا ہے وہ ان کے دل سے پوچھیے۔ تو اس مدرسے کو ہم نے کیا دیا؟ انہوں نے ہم کو 10 سال پڑھایا لکھایا، کتابیں فری دی، درسگاہیں فری دی، بجلی اور بلڈنگ دی، رہائش دی، کھانا دیا، پانی دیا، سارا انتظام انہوں نے کیا۔ اگر ہم نے دیا بھی تو کتنا دیا؟ 50% دیا ہوگا، بہت زیادہ تو، لیکن 50% ان کا تو ہمارے اوپر احسان ہے۔ اس احسان کا بدلہ ہم نے کیا دیا؟ فراغت کے بعد ہماری نوکری ہو گئی، اسکول میں ہم چلے گئے، یا کہیں ہم نے دکان کر لیا، کاروبار میں مست ہو گئے۔ تو ہم نے اس کو کیا دیا جس نے ہمارے اوپر احسان کیا؟ ہم ان کو نہیں دے سکتے کچھ۔ تو جس دینداری کے جذبے سے لوگوں نے مدرسے میں چندے دیے تھے، اس دینداری کا کچھ حصہ تو ہماری طرف سے بھی پیش ہونا چاہیے، کچھ قربانی ہماری طرف سے بھی ہونی چاہیے۔ تو آپ کچھ مت کریے تو کم سے کم 1 گھنٹہ آپ ڈیلی پڑھائیے۔ 1 گھنٹہ آپ پڑھا سکتے ہیں، کسی بھی نکڑ چوراہے پر بیٹھ کر کے، کسی بھی ٹیبل کرسی پہ بیٹھ کر کے، بوریا پہ بیٹھ کر کے، آپ محلے کے 10 بچے کو آپ پڑھائیے، بس ٹارگٹ کر کے 10 بچے کو آپ لے لیجئے اور اس کو پڑھائیے۔ انشاءاللہ 2-4 تو آپ نکال ہی دیں گے۔ تو کم سے کم ہمارے اوپر جو قرض تھا امت کا، جو احسان تھا ملت کا، اس کا حق ہم نے ادا کرنے کی کوشش کی۔ وہ حق ادا ہوا نہ ہوا وہ اللہ جانے، لیکن ہم نے کوشش تو کی۔ آپ بھولیے نہیں، کیونکہ آپ کو تیار کرنے میں، آپ کا یہ جو دماغ ابھی ہے، جو عزت آپ کو مل رہی ہے، یہاں تک لانے میں آپ کے پیچھے کتنے لوگوں کی قربانیاں ہیں، کتنے لوگوں کے دینی جذبات ہیں، اور کتنے لوگوں نے آپ سے امیدیں وابستہ کر رکھی ہے کہ یہ ہماری بخشش کرائے۔ تو اگر ہم بخشش نہیں کرا سکتے دوسرے کی، تو کم سے کم اپنی تو بخشش کرا ہی لیں۔ اس لائق ہمیں بننا ہے، اور اپنا قرض اور فرض یاد رکھنا۔ اور یہ ورکشاپ صرف آپ کے اندر ایک تازگی لانے کے لیے کیا گیا ہے، تاکہ آپ تازہ دم ہو کر کے اپنی میدان زندگی میں اور حیات میں آگے بڑھیے، اور ہر قدم پہ آپ کے ساتھ چیلنج ہے۔ اچھے لوگ کم ملیں گے، برے لوگ زیادہ ملیں گے، لیکن برے لوگوں کو کیسے نمٹنا ہے، کیسے ان سے سمجھوتا کرنا ہے، اس کا گڑ بھی آپ کو آنا چاہیے، اور آ جائے گا۔ ہر آدمی کی ہر بات کا جواب نہیں دیا جاتا۔ ایک نے گالی دے دیا تو آپ پلٹ کے گالی دیجیے، نہیں۔ کبھی کبھی گالی کا جواب مسکراہٹ بھی ہوتا ہے، اور بہت خوبصورت جواب ہوتا ہے۔
کبھی کبھی خاموشی بھی ہے، خاموشی بھی جواب ہے، اور اس سے مضبوط جواب نہیں ہوتا کبھی۔ ایک آدمی آپ سے لڑنا ہی چاہتا ہے، بھیڑنا ہی چاہتا ہے، آپ کو چھیڑنا ہی چاہتا ہے، لیکن آپ خاموش ہو گئے، اس سے مضبوط اس کا جواب ہی نہیں تھا، نامراد ہو گیا وہ، آپ اس کو شکست دے دیے اپنی خاموشی سے۔ تو آپ دیکھیے کہ اگلا آدمی جو سائل ہے یا معترض ہے یا ہمارا دشمن ہے، وہ کس موڈ میں ہے اس وقت۔ وہ ہمیں پریشان کرنے کے موڈ میں ہے، سیکھنے کے موڈ میں ہے، سوال کر رہا ہے تو سیکھنے کے لیے یا ذلیل کرنے کے لیے۔ آپ اس کا موڈ پڑھیے، اور جو اس وقت مناسب جواب ہو وہ مناسب جواب دے کے نکل جائیے۔ خاموشی اگر جواب ہو تو خاموشی سے نکل جائیے، اگر اس کا جواب زبان سے ہو تو زبان سے جواب دیجیے۔ اپنے مخالف کو پہچانیے کہ وہ کیا چاہتا ہے، وہ کیوں بحث کرنا چاہتا ہے، کیوں لڑنا چاہتا ہے، کیوں میرے پیچھے پڑا ہوا۔ اور کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کا پرچار وہ آپ کے دشمن کرتے ہیں لاشعوری طور پہ، آپ خاموشی سے کام کرتے چلے جائیے مست ہاتھی کی طرح، اور وہ گھر گھر پہنچا دے گا آپ کو، گھر گھر آپ کو پہنچا دے گا۔ تو آپ کا اس نے کام کیا نا۔ لاکھوں روپیہ لوگ خرچ کرتے ہیں ایڈورٹائز پر جناب، پرچہ چھپواتے ہیں، آدمی بھیجتے ہیں ڈور ٹو ڈور، گھر گھر آدمی بھیج کر کے اسکول کا، مدرسے کا اور انسٹیٹیوٹ کا پرچار کیا جاتا ہے، کمپنی کا پرچار کیا جاتا ہے، اور آپ کا پرچار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک فوج تیار کر دی ہے۔ تو دشمنوں سے بھی اس نے آپ کی مدد کرا دی کہ نہیں کرا دی؟ فاسقوں سے بھی دین کی مدد کرا دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو آپ کے دشمنوں نے بھی آپ کے دین میں، آپ کی مشن میں، آپ کی تعلیمی، تربیتی، دعوتی نظام میں مدد کرا دی اللہ رب العزت نے۔ تو ان کا تو شکریہ ادا کرنا چاہیے، کبھی آ جائیں تو میٹھی میٹھی چائے پلائیے ان کو۔ تو اس جذبے کے ساتھ، بلند مضبوطی کے ساتھ، دل دماغ مضبوط رکھ کر کے آگے بڑھنا ہے، کسی سے گھبرانا نہیں ہے۔ آپ کی جڑیں اتنی مضبوط ہے کہ کوئی آپ کو پریشان تو کر سکتا، آپ کے وجود کو مٹا نہیں سکتا۔ تو اس یقین کے ساتھ ہم سب کو اپنے زندگی کے ہر موڑ پہ ثابت قدم رہنا۔ پریشانی آئے گی، وہ مرد کیا، وہ قید کیا جس کی زندگی میں پریشانی نہ آئے۔ کامیاب انسان اور ناکام انسان کے درمیان صرف ایک فرق ہے کہ کامیاب انسان پریشانیوں کو جھیلتا ہوا آگے بڑھ جاتا ہے، چیرتا ہوا آگے بڑھ جاتا ہے۔ ناکام انسان پریشانیوں سے گھبرا کے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو پریشانیوں سے، دقتوں سے، دشمنوں سے لڑتے ہوئے آگے بڑھ جائیں گے تو فاتح کہلائیں گے، اور اگر پیچھے ہٹ جائیں گے تو شکست خوردہ کہلائیں گے۔ تو پریشانی ہر ایک کی زندگی میں آتی ہے، چاہے وہ بڑا ہو چاہے چھوٹا، کامیاب ہو چاہے ناکام۔ انسان کوئی ایسا نہیں جس کی زندگی میں پریشانی نہ آئے، اور ہر لیول پہ پریشانی آتی ہے۔ آپ اگر شوہر ہیں تو شوہر کے لیول پہ پریشانی آئے گی، باپ ہیں تو باپ کے لیول پہ پریشانی آئے گی، بیٹا ہے تو بیٹا کے لیول پہ پریشانی ہے، سماج کے ٹھیکیدار ہیں، مکھیا ہے تو اس لیول پہ پریشانی آئے گی۔ آپ جتنے بڑے عہدے پہ جائیں گے اتنی بڑی بڑی پریشانیاں آپ کو جھیلنی ہیں۔ ان پریشانیوں کے، ان چیلنجوں کو قبول کرتے ہوئے اس سے تدبیر کے ساتھ نکل جانے کا نام کامیابی ہے، اور ان پریشانیوں سے دب جانے کا نام ناکامی ہے۔ اسپیشل کوئی پیدا نہیں ہوتا ہے، جس کی ٹریننگ اسپیشل ہو جاتی ہے، جس کی تربیت اسپیشل ہو جاتی ہے، جس کو اچھے استاد مل جاتے ہیں، جس کو اچھا گائیڈ مل جاتا ہے، وہ اسپیشل ہو جاتا ہے۔ اور جس کو اسپیشل آدمی نہیں ملتا ہے وہ اسپیشل نہیں بنتا، چاہے وہ اسپیشل گھر میں پیدا ہو۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو اسپیشل اگر بننا ہے تو اسپیشل لوگوں سے آپ دوستی کریے، اگر اچھا بننا ہے تو اچھے لوگوں کی فکر کو پڑھیے، سنیے، ان سے تعلقات بحال کریے۔ تو زندگی کے بہت سارے مرحلے ہیں، اور ہر مرحلے میں ہمارے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم اپنا فرض اور اپنا قرض یاد رکھیں کہ ہمارے اوپر کس کا قرض ہے اور ہمارا فرض کیا ہے۔ اگر آپ گھر میں باپ ماں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ ہیں تب بھی یاد رکھنا ہے، اگر مسجد میں مقتدیوں کے ساتھ ہے تب بھی یاد رکھنا ہے، سماج میں لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ کر رہے ہیں تب بھی آپ کو یہ چیز یاد رکھنی ہے۔ اگر اس سے آپ نے غفلت برت لی، آپ غافل ہو گئے، تو ناکامی ہاتھ آئے گی، اور آپ کا وہ اسی دن سے پروموشن جو ہے نا کم ہو جائے گا، ختم ہوتا چلا جائے گا، آپ کے وقار میں فرق آتا چلا جائے گا۔ کام سے پہچانا جاتا ہے آدمی، کردار سے متعارف ہوتا ہے انسان، اور انسان ہی سماج کا دم خم ہے۔ کسی بھی سماج میں 2 ہی 4 5 لوگ دم خم والے ہوتے ہیں اور اچھے ہوتے ہیں، اور انہی کی بنیاد پہ پورا سماج پہچانا جاتا ہے۔
تو آپ جہاں بھی رہیے، جس سماج میں رہیے، سماج کی ناک بن کے رہیے، آنکھ بن کے رہیے، اس کا دماغ بن کے رہیے، اس کا دل بن کے رہیے۔ لوگ آپ سے مشورہ کرنے آئیں، آپ کے اندر اتنی سچائی، امانت، دیانت اور آپ کا دل دماغ اتنا مضبوط ہو کہ لوگ آپ سے صحیح مشورہ لیں، گائیڈ لیں آپ سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔